وبرکاتہ. فرسٹ آف آل ریئلی سوری، میں کل والے ٹائم پہ تھی، یہ کچن کا ٹائم جو چینج ہی نہیں کیا تو میرے لحاظ سے 10 بجے تھے. سوری. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پروگرام کا اسٹارٹ کرتے ہیں. آئی ووڈ لائک Aiza to come forward and do the tilawa for us, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتم على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. MashaAllah, Barakallah, MashaAllah. May Allah subhanahu wa ta'ala increase you more knowledge, inshallah. And the next one is Haram, inshallah. She will do the tilawa as well. A bit louder. MashaAllah, well done, MashaAllah, tabarakallah. May Allah subhanahu wa ta'ala increase you in knowledge, inshallah. ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں. ہم سب مل کے درود پڑھ لیں پہلے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهلي والمال والمعافاة. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الله رب لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله. اللهم أهدنا وسددنا. اللهم أهدني واهدني به. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمين اللهم آمين. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس وقت سے بہترین لینے والوں میں شامل کر لے انشاءاللہ تعالیٰ. چھوٹی سی بات سے آغاز کروں گی کہ ویلکم ٹو آل. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈالی. آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آئے ہیں. الحمدللہ رمضان کا آخری عشرہ سٹارٹ ہو گیا ہے.
تو جن کا آج سٹارٹ ہو گیا، جن کا کل کو سٹارٹ ہونا ہے، دونوں کو اب دوڑ لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو اور تیز کر دیں، اپنی نیند کو تھوڑی اس کی قربانی کر دیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہمیں یہ رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بہت سے ایسے تھے جو لاسٹ ایئر ہمارے ساتھ تھے، بہت سے ایسے ہیں جو آج بیٹھے ہوئے ہیں اور نیکسٹ ایئر ہمیں نہیں پتا ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو اس سفر کا اختتام ہونے سے پہلے پہلے اپنی دوڑ کو تیز کر لیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو دوڑنے والے ہوتے ہیں نا، رن کرنے والے ہوتے ہیں، جب وہ اپنی منزل کے پاس جاتے ہیں ان کی رفتار اور تیز ہو جاتی ہے تاکہ وہ اپنی جو ٹارگٹ ہے وہاں تک پہنچ سکے۔ جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں تیز ہوتے ہیں، میڈل میں سلو ہوتے ہیں، پھر جا کے اینڈ پہ وہ پھر تیز ہو جاتے ہیں تاکہ وہ دوسروں سے آگے نکل جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مغفرت کے حصول کے لیے ہم دوڑ لگائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہم دوڑ لگائیں گے، ہم محنت کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت، ہماری دوڑ خالی جائے، اس میں خشوع نہ ہو، اس میں اخلاص نہ ہو، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو، تو وہ ساری چیزیں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ عمل پھر جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوپر نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے اوپر نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ ہر طرح کی غیبت سے، چغلی سے، ہر طرح کے برے اعمال سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، نہ صرف اپنے لیے کرنی ہے بلکہ دوسروں کے لیے کرنی ہے، کیونکہ کئی ٹائم بہت قیمتی ہے، ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا، ایک دفعہ موقع ملے گا، دوسری دفعہ شاید موقع نہ ملے، تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھتے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سیشن کا اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ انشاءاللہ لوگوں نے یہ جو سیریز تھی، اسپیشل سیریز تھی، ہم نے قرآن پورے پہلے سپارے سے لے کے 30 سپارے تک ہم نے اس دفعہ تھوڑا ڈفرینٹ کرنے کی، کافی سال ہو گئے ہیں، ایوری ایئر ہم ایک تھیم لے کے چلتے ہیں اور اس تھیم کے تھرو قرآن کے پہ پونڈر آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دفعہ ہم نے کوشش کی تھی جتنی بھی آیات قرآن پاک میں نا یا ایھا الذین آمنو کے حوالے سے ان کو ٹاپک کے انڈر کور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا مطلب ہے آل اوور جتنا بھی قرآن ہے اس کے گو تھرو ہم ہوئے انڈائریکٹلی، لیکن میسج جو پورے قرآن کا تھا وہ لینے کی کوشش کی ہم لوگوں نے ان آیات سے۔ تو یا ایھا الذین آمنو ہمارا ٹاپک تھا، اللہ کے ایمان جو ہے اس کی تجدید ہم کیسے کریں۔ اس کے انڈر جو تھے ہمارے کافی سب ٹاپک تھے، اس میں ہم نے جو مختلف الفاظ کی اصطلاحات ہیں جو کہ ٹرمینالوجی جس کو بولا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کی ہے، اس کے حوالے سے کہ ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی مسلم اور اسلام کیا ہے، پھر ایمان اور مومن کا فرق، کیونکہ یہ ٹرمینالوجی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے یا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو وہ جاننے کی ہم نے کوشش کی تھی۔ تقوی اور متقی میں فرق، نارملی ہم سے پوچھا جاتا ہے تقوی کیا ہے تو ہم جو متقی کی ڈیفینیشن ہے وہ دیتے ہیں، جب متقی پوچھا جاتا ہے تو ہم تقوی کی ڈیفینیشن دیتے ہیں، یہ دونوں ڈفرنٹ تھی، ایمان اور مومن ڈفرنٹ تھا، مسلم اور اسلام کا فرق ہم نے جانا، اور اس کے بعد اخلاق اور مخلص جو ہے، اخلاص اور مخلص اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ پھر نفاق اور منافق جو ہوتا ہے ان دونوں کے حوالے سے جانا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق کا لفظ استعمال کیا، وہاں پہ نفاق کیوں نہیں استعمال کیا، اور یہاں پہ نفاق کیا وہاں پہ منافق کیوں نہیں کیا استعمال۔ پھر کفر اور کافر کی ڈیفینیشن جانی تھی، فسق اور فاسق کی ڈیفینیشن کو ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی، پھر طغا اور طاغوت جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافی دفعہ قرآن پاک میں طاغوت کا لفظ استعمال کیا ہے، ڈفرنٹ دونوں میں کیا ہے طاغوت اور طغا میں، اور ساتھ ہی فاجر اینڈ فجور ان دونوں کے حوالے سے ہم نے ان کو کلیئر کیا تھا، اور ساتھ میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو تھا اس پہ ہم نے بات کی تھی، موضوعات پہ بات کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنو کتنے موضوعات اس کے اندر ہم کور کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو تھا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ایمان باللہ، اور وہ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اعمال صالح اور منکرات کے کون سے اعمال صالح ہیں جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ نیک اعمال ہیں، اور کون سے منکرات ہیں جو کہ حرام کے درجے میں آتے ہیں اور ہم ان کو حرام کے درجے میں لیتے نہیں ہیں، اور اگر نہیں لیتے تو کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ جانا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہے جو ہم جو سارا کچھ کر رہے ہیں ٹیسٹ اینڈ ٹرائل، جب ہم کہتے ہیں نا ہم ایمان لے آئے، ہم نے اچھے کام کیے اور بریے سے بچنے کی کوشش کی، تو ہم کیا کرتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آزمائے نہیں، پھر ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایمان کے ٹیسٹ میں ہم پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں، یہ پھر دنیا میں پتہ چل جاتا ہے اور آخرت میں اس کا رزلٹ جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے۔
اور ہمارا ایمان اقامت دین کی جدوجہد کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ہم سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پھر کیا ہے کہ ایمان والوں سے استخلاف فی الارض کا وعدہ کیا گیا کہ استخلاف کیا ہے کہ ایمان والوں سے استخلاف ارض کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے ہمیں کس لیے, ہم خلیفہ بنا کے بھیجے گئے ہیں, اور اس خلیفہ کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم نے کیسے ادا کرنی ہے, وہ کیسے کر سکتے ہیں, اس پہ ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی انشاءاللہ. یہ ساری پکچرز جو ہم نے قرآن کی آیات سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی انشاءاللہ تعالیٰ, اس کے میں گو تھرو جاؤں گی کہ ہمیں کیا یاد ہے. ایک تو ہماری وہ ہو جائے گا, ریمائنڈر ہمارے لیے ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا ہم نے کس کس ٹاپک کے انڈر کور کیا تھا. اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہے کہ یہ پکچر جو ہے کس چیز کو شو کر رہی تھی. جی آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں نا سارے پلیز. جو آپ نے بویا ہے وہ کاٹنا ہے. کوئی آگے کوئی جلدی کر سکتا ہے. اوکے, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. فصل تیار ہوگی ہے. میں نے اس کے پیچھے ایک سٹوری رکھی تھی کہ کسان کی کامیابی کا راز. جی وہ اس میں کسانوں کو بھی دیے ہوئے تھے نا وہ سیم سیڈ تاکہ ان کا بھی پھل اچھا ہو یا ان کا بھی جو بھی وہ بھی بہترین ہو, تو پھر اس کا بھی اچھا ہوگا. کیونکہ اس کو پوچھا گیا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ تم بہترین پھل بیج بوتے ہو اور اس کے باوجود تم ہر دفعہ جو ہے فرسٹ آتے ہو, اس کا راز کیا ہے. تو اس نے یہ بتایا تھا کہ میرا جتنا بھی قیمتی بیج کیوں نہ ہو, میرے ارد گرد کے جو ذمہ دار ہے نا, میں وہ بیج ان کو بھی دیتا ہوں. میں خود کے لیے حریص نہیں ہوتا بلکہ میں دوسروں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں, اور ان کو جب بیج دیتا ہوں تو وہ پولن جو نکلتی ہے نا, تو اس کی وجہ سے صرف میری ہی کھیتی اچھی نہیں ہوتی, میرے ارد گرد والوں کی بھی کھیتی اچھی ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ میری اس خیر خواہی کے بدلے میں مجھے جو ہے میری پیداوار میں زیادہ اضافہ کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہر سال مجھے جو ہے انعام ملتا تھا. تو ہم نے پھر خیر خواہی کے ساتھ اس کو جوڑا تھا کہ ہم کس طرح کے خیر خواہ ہیں. کیا ہم اللہ کے دین کی خاطر جب باہر نکلتے ہیں تو دوسروں کو اس کے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, یا ہم صرف اپنے اوپر ہی ورک آؤٹ کرتے ہیں, یا ہم دوسروں پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں. الحمدللہ اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے. جتنی بھی آپ کے پاس خیر ہے, جو بھی اچھائی ہے آپ کے پاس, جتنا آپ اس کو پھیلائیں گے, یا ہمیں ڈر ہوتا ہے نا میں کسی کو دے دوں گی تو کم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی فطرت کا یہ نظام ہے, جو کسی کو دیتا ہے اس کو ڈبل ہو کے واپس, بلکہ ڈبل سے بھی اپنی نیت کی اخلاص کے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی سسٹم ہے, جو بھی چیز بنائی ہے نا, ساری ہی دوسروں کے فائدے کے لیے ہی ہے. سورج کی میں نے مثال دی تھی, درختوں کی مثال دی تھی, اینڈ مینی مور. کوئی بھی چیز ہے, پانی ہے, سمندر ہے, دریا ہے, زمینیں ہیں, وہ اب خود اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی, وہ دوسروں کو دے رہی ہے. وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اچھا دوسری یہ ہم نے پکچر دیکھی تھی. جی سارے ایک جیسے نہیں, مختلف قد بھی, اور جو اس کا اس کا سائز ڈفرینٹ ہے, ایک مختلف ہے. ٹھیک ہے, اوکے. ہر ایک میں ڈفرینٹ کیپیبلٹی ہے. کون کتنا استعمال ہوا. ایکسیلنٹ. کہ جو جتنا استعمال ہوتا ہے, ہو سکتا ہے جو آپ کو منفرد چیز نظر آ رہی ہے وہ لیڈ کرنے والا ہو دوسروں کو, اور دوسروں کے ساتھ اس کے ہر ایک کی صلاحیت کے اعتبار سے اس کو استعمال کیا گیا ہے. دیکھنے میں سارے ہی شارپن ہوئے ہوئے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شارپن ہی نہیں ہوا ہوا, یا یہ بھی نکل سکتا ہے کہ آپ ان میں سے کون سی پینسل بننا چاہتے ہیں. جتنی شارپن کریں گے وہ دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو رہی ہے, دوسرے کو فائدہ دے رہی ہے. جب ختم ہوتی ہے تو ہم اس کو زیادہ شارپن کرتے ہیں. اور ایک وہ ہے کہ جو بالکل بھی نہیں ہو, اپنی اسی حالت میں پڑی ہوئی ہے اور اس دوسروں کو فائدہ نہیں دے رہی. is many more way to find out from this picture to learn about کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو مختلف ابیلٹیز دی ہیں. ڈونٹ انڈرمائن yourself. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرو. اگر صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرو گے تو اس کو زنگ لگ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے پھر وہ چھن جاتی ہے. پھر ہمیں ایک وقت آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ چیز کام نہیں کر رہی, یہ چیز نہیں, میرا دماغ ہی نہیں ہے, میں بوڑھی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ٹائم مختص ہے, اور اگر اس کو ٹائم پہ استعمال نہیں کیا گیا تو تم ضائع ہو جاؤ گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ضائع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, یا ہمیں خیر کھلانے کے لیے بھیجا ہے, یا میں نے شر کا تالا اور خیر کی چابی بن کے دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا ہے. یہ اپ ٹو می ہی ہے کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو استعمال کرنا ہے. ایمان باللہ اور اس کے تقاضے پھر ہم نے یہ کور کیا تھا. اس میں ہم نے اس عورت کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے, تو اس عورت کا جو تقاضا ہے کیا تھا, اور کیا ہم نے اس پہ بات کی تھی. دماغ میں دنیا کا گزارا
دنیا کی کون سا زندگی راستہ صحیح ہے؟ بہت ایک ساتھ دماغ میں ہے نا. بہت ساری چیزیں ایک ساتھ دماغ میں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا تھا، ہم نے عورتوں کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی تھی ایز اے مدر، ایز اے سسٹر، ایز اے ہاؤس وائف، کہ ہم جب گھر میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کیسی چیزیں، مطلب کہ ایک وقت میں ہم عبادت کر رہی ہوتی ہے اور ساری چیزیں ہمارے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے، ہم چاروں کونوں میں گھر کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ایک اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے. اور آج کی مسلمان عورت کا یہی ہے، اگر ہم گھر سے باہر نکل دیں تب بھی اس کا یہی ہے کہ میں نے کام کرنا ہے، میں نے جاب کرنی ہے، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اس مقصد سے ہی ہم آگاہ نہیں ہے، اس مقصد کو ہم نے پیچھے سے پش ڈال دیا ہے. اور دنیا کو لینے کے لیے پھر میں لاسٹ ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں اسٹک ہوں، میں کیا کروں کیا نہ کروں، میں دنیا کے ساتھ چلوں یا میں دین کے ساتھ چلوں. یہاں پہ دین کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے، میری مصروفیات ہیں، میں بیزی ہوں، میرے کام ہیں، میرے بچے ہیں، ہر ایک کے بچے ہیں، ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ داریاں دے کے پیدا کیا ہے. یہ نہیں کہ ہم اس سے انکار کر ہی نہیں سکتے. ہم نے سیکھا تھا بیلنس آؤٹ کیسے کریں گے، کرنے ہم نے سارے ہی کام ہے. میں ایز اے مدر میں نے وہ بھی کام کرنا ہے، ایز اے کوکنگ ہاؤس کا بھی میں کروں، میں نے گھر کی کوکنگ بھی کرنی ہے، میں نے صفائی بھی کرنی ہے، میرے بچوں کی لک آفٹر بھی کرنی ہے، میاں کی لک آفٹر کرنی ہے، گھر والوں کے جتنے بھی گھر والے ہیں ان کی سب کی کرنی ہے. لیکن ان میں نے بیلنس کیسے کرنا ہے؟ اگر بیلنس نہیں کروں گی، کسی بھی چیز میں بیلنس نہیں رہتا تو اس کو کیا ہوتا ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور آج کی عورت نے یہی بگاڑ اپنے اندر پیدا کر لیا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے. اور اس کے لیے پھر ہم نے جہاں دیکھا تھا کہ ہمیں علم لینے کی ضرورت ہے نا، تاکہ یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم تو کیا ہے، وہ آپ کو چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے ٹریننگ کرواتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ٹریننگ والا دین دیا، ٹریننگ والی شریعت دی، اور مسلمان بنا کے کہتے ہیں امت وسط ہو. تو یہ ٹریننگ تو ہمیں بچپن سے ہی ملتی آ رہی ہے، لیکن ہم اس کو لینا نہیں چاہ رہے، اس سے سیکھنا نہیں چاہ رہے. پھر ہم نے یہ پکچر دیکھی تھی کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میرے اندر بہت سی سوچیں ہوتی ہیں، بہت سے فکریں ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں. اللہ کا کہنا یہ ہے کہ جب تم میرے آگے سجدہ کرتے ہو تو تمہاری وہ مشکلاتیں، تمہاری پریشانیاں، تمہاری ہر چیز جو ہے تمہارے دل کو جو بےتاب کر رہی ہے نا، تڑپ جس کے دل کے اندر ہے، تمہیں وہ اس طرح تمہارے اندر پیدا کر رہی ہے، اس کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ جب تم سجدہ کرتے ہو تو سارا کچھ ریلیف آپ کو مل جانا چاہیے. اور اگر وہ ریلیف نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے میرا اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ درست نہیں ہے. میں نماز پڑھنے کے بعد بھی میرے اندر بے چینی ہے تو میرے نماز جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہو سکتا ہے اس کے ارکان میں کوئی کمی آ رہی ہے، اس کے خشوع میں کمی آ رہی ہے، جہاں میں اس کے اندر جو پڑھ رہی ہوں اس میں کوئی کمی آ رہی ہے، تو اس کو مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی جب میں رکوع کرتی ہوں تو وہ میرے جو ہے برڈن میرا کم ہو رہا ہے، جب میں سجدے میں جاتی ہوں تو نماز پڑھ کے جب میں اٹھتی ہوں تو ہم کہتے ہیں نماز بھی پڑھ رہی، سکون پھر بھی نہیں ہے. ہماری نمازوں کا اگر ہم دیکھیں نا، نماز پڑھنے کے باوجود ہمیں سکون نہیں ملتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سکون کیوں نہیں مل رہا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بات ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے، جنت میں جانے والے کاموں میں سے ایک ہے. لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جو جب اٹھتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں، میں کہتی ہوں میں نے ہانڈی کا بنانی ہے، میں نے بچوں کو اٹھانا ہے، ہائے مدر ان لو نے یہ کہہ دیا، ڈاٹر ان لو نے یہ کہہ دیا، اب میری اس کے ساتھ بنتی نہیں، اب پتہ نہیں میں نے کیا کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو پھر اسی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. وہ نماز ہمارے اوپر وہ اس طرح سے امپیکٹ نہیں ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہوتی تھی فوراً سے سجدے میں گر جاتے تھے. اس کا کیا راز تھا؟ یہی تھا کہ اپنے آپ کو برڈن اللہ کے سامنے انڈھیل دیں، اللہ کو دے دیں. لیکن ہم پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، کسی پہ غلط گمانی اور اچھا ہی گمانے کا، سارے ہی ہم 5 وقت کے نمازی ہوں گے، اول وقت میں پڑھتے ہوں گے، لیکن جو ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے نہیں ہم پڑھ رہے. تو اس ریکوائرمنٹ کو لانے کی ضرورت ہے کہ جب میں نماز پڑھ کے اٹھوں تو آئی فیل ریلیکس، میں کام ہوں، میرے اندر سے ساری ٹینشنیں جو ہے وہ توکل پہ پھر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ there we go. آگے پھر ہم نے یہ پکچر دیکھی تھی اگر کوئی اس کے بارے میں بتا دے. مردہ سے زندہ کا نکلنا، ڈیڈی زمین سے پودے کا نکلنا. اور ہم نے اس کو کس سے ریلیٹ کیا تھا؟ قرآن سے. قرآن سے ہم نے جوڑا تھا کہ قرآن جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ یہ بارش کی طرح ہے. جب بارش زمین جو سخت زمین
ہوتی ہے وہ اپنے اندر ابزارب بھی نہیں کرتی, دوسروں کو فائدہ بھی نہیں دیتی, پانی ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے. ایک زمین ایسی ہے جو کہ خود تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی لیکن دوسرے اس سے فائدہ اٹھا رہی, اور تیسری زمین ایسی ہے جو کہ نرم ہے, جب اس پہ پانی کی بارش پڑتی ہے, جو قرآن کی بارش پڑتی ہے, وہ اپنے اندر ابزارب کرتی ہے اور اس سے خیر پھوٹتی ہے, اور خیر سے وہ دوسروں کو فائدہ دینے والی ہو جاتی ہے. تو پھر اس کو دل مردہ سے بھی جوڑ دیا, اور کئی کچھ ہم نے اس پہ بات کی تھی. ٹھیک ہے, پھر اس پہ آیا تھا کہ یہ کیا تھا, یہ ایک تالا تھا نا, ہم نے اس کو کھولنے کی کوشش کی تھی, کس سے کھولا تھا؟ ہاں, درجہ بدرجہ ہم نے اوپر جانا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں سیڑھی چھوڑ کے سیدھی میں چابی کے اوپر پہنچ جو تو میں کھول دوں گی. صحیح چابی لگانا ضروری ہے, اور صحیح چابی کیا تھی؟ قرآن اور سنت. کوئی بھی عمل قرآن اور سنت کے بغیر ہوگا تو چابی نہیں تالے کو کھولے گی. تالا نہیں کھلے گا تو میری خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس چابی تک پہنچنے کے لیے, اس چابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا دے دیا تھا کہ جو بھی ہوگا قرآن کے دائرے میں اپنے دیکھنا ہے اور سنت کے ساتھ اس کو ملانا ہے. اگر کوئی کام اس سے باہر ہے تو وہ کیا ہے, وہ ضائع ہو جائے گا, وہ عمل بدعت میں آ جائے گا. کہ see life through Quran and your heart understand it with your mind, this with the seerah, and love it with all your soul. کہ soul پھر اس پہ امپیکٹ کرے گا نا, آپ کی soul کو بھی سکون ملے گا جو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے رکھ کے بات کرتے ہو. آج جو ہے بہت سا اختلاف پھیلا ہوا ہے, بہت سی لوگوں کی رائے ہے, یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. میں کہتی ہوں کہ ان اختلافات میں پڑھنے کی بجائے, اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بجائے, اس ٹائم کو قرآن کو سمجھنے میں لگا دیں گے نا تو ہماری خیر ہو جائے گی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کرائٹیریا دے دیا گیا ہے, قرآن سب کے ہاتھ میں ہے, سنت پڑھو, دیکھو, اس سے لرن کرنے کی کوشش کرو. اگر نہیں آتا تو ٹیچر کے پاس چلے جاؤ, کسی بھی فقہ کو, کسی بھی اصول کو فالو نہ کرو. وہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں. جب ہمارے دل اور سینے کھلنے لگیں گے پھر ہم ان کو سمجھ لیں گے. ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہم فقہ میں پڑھ جائیں, انتشار کا شکار ہو جائیں, قرآن سے دور ہو جائیں. قرآن میں آپ کی لائف جو ہے اس پہ ہی عمل کر لیں تو وہی ہمارے لیے وہی نا کہ ہمیں فقہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, یہ شیطان کرواتا ہے نا. جب شیطان یہ کرواتا ہے تو شیطان کیوں کرواتا ہے؟ کہ ہم کہیں خیر کے راستے پہ نکل نہ جائیں. وہ ہم سے خیر نہیں چاہ رہا, اللہ تعالیٰ چاہ رہے خیر کروانی ہے تم سے, میں نے اسی لیے تمہیں پیدا کیا ہے. لیکن شیطان کہتا نہیں, اس نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا, اور وہ اپنا کام کر رہا ہے, اس کے چیلے کام کر رہے ہیں, ہم اس کی شیطانی خیالات کا جو ہے شکار ہو رہے ہیں. اچھا, یہ تھا دماغ اور دل کا مسئلہ تھا ادھر. یہ ہمیشہ سے ہی مسئلہ رہا ہے, واقعی صحیح بات ہے. کیا ہم نے اس پہ کیا تھا؟ اپنے دل کے ڈیزائرز کو نہیں فلفل کرنا, ہم نے دماغ سے سوچنا ہے کہ قرآن, نماز, سنت جو بھی ہے نا وہ ہم نے فالو کرنے کی کوشش کی. اوکے, الحمدللہ. خواہشات دل میں آتی رہتی ہے نا, کاش میں یہ کر لوں, کاش کہنا کیا تھا؟ منافقت کا رویہ. کاش, توکل پہ کمی کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ کاش. جو ایک مومن ہوتا ہے اس کی زبان سے کاش اور اگر یہ دونوں لفظ نکلتے, اگر میں یہ کر لیتی تو یہ ہوتا. جو تقدیر میں لکھا ہوا وہ ہو کے رہتا ہے. میرے اگر اور کاش سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اوکے, ٹاپک سے ہٹ گئے. اور اس کا کیا تھا؟ دونوں میں موافقت کیسے پیدا ہوگی؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے. گڈ. کہ دیکھیں کہ ایمان will always be in your heart if Allah is always in your mind. پھر ایمان سے ہم نے اس کو ریلیٹ کیا تھا, تقوی پہ ہم نے اس کو ریلیٹ کیا تھا کہ جب میرے دل میں ایمان ہوگا تو مجھے کسی کی فکر نہیں, میں اکیلی ہوں, میں اپنی تنہائیوں کو بھی دیکھوں گی, میں اپنے پورے مجمع کو دیکھوں گی, کیونکہ ہم گیدری میں سب کچھ اور ہوتے ہیں, تنہائی میں کچھ اور ہوتے ہیں. میرا اللہ کے ساتھ تعلق کچھ اور ہوتا ہے. جب میں اکیلی روڈ پہ چلا رہی ہوتی ہوں نا, ٹریفک لائٹ ہوتی ہے, تو میرا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, جب کیمرہ ہوتا ہے تو میرا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ جو ایمان جب میرے مائنڈ میں ہوگا, میرے دل میں ہوگا نا, دونوں ایک ساتھ ملیں گے تو کام کریں گے, تو ہر وقت اس چیز سے کانشیس رہیں گے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ کا کیمرہ لگا ہے, مجھے یہاں کی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے, یہاں پہ پولیس کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی, لیکن اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس کے حوالے سے میں نے ایک چھوٹے سے بچے کی مثال دی تھی, اگر یاد ہو.
کہ وہ ٹیچر جو کہتا ہے نا کہ عبداللہ کو بہت محبت کرنے والے پوری کلاس کو شکایت ہوتی ہے کہ ٹیچر جو ہے عبداللہ سے محبت بہت کرتے ہیں، کیونکہ عبداللہ کا کردار، اس کا اخلاق ایسا تھا کہ وہ ہر چیز کو لے دے کے گھما پھرا کے اللہ پہ لے آتا تھا. ٹیچر نے سویٹیاں دی، اس کو چاکلیٹ دی، جاؤ اور جا کے کھا، وہاں پہ کھانی ہے جہاں پہ نا آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا. منتشر ہو گیا، وہ سارے اسکول میں اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے، سارے کھا کھو کے آگے، عبداللہ کے ہاتھ میں چاکلیٹ ویسے پڑی ہوئی ہے. جب اس کو پوچھا گیا تو عبداللہ کہتا ہے سب نے کہا کہ میں نے ٹیبل کے نیچے ہو کے کھائی، میں نے دیوار کے پیچھے ہو کے، میں نے فلان جگہ پہ فلان جگہ. عبداللہ کہتا ہے کہ سر کوئی ایسی جگہ ملی نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ نہ ہو، تو میں نے اپنی چاکلیٹ نہیں کھائی بیکاز کوئی ایسی جگہ ہی نہیں تھی. تو ہوا کیا کہ عبداللہ کو محبت کرنے کا ٹیچر کو کیوں، کیونکہ وہ اس کا جو ایمان کا لیول تھا، یا اس کا جو کردار تھا، یا اس کا جو اخلاق تھا، وہ ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اندر وہ عمل کرتا تھا. تو اس وجہ سے استاد کو وہ جو شاگرد تھا بہت پسند تھا. اچھا، یہ عکاس کی بیل، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی. کھائی جاتی ہے تو جڑیں محفوظ ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے وہ کھاتی ہے. اوکے، اور ایمان کے آپ جتنا جتنا جاؤ گے آپ میں اندر اتنا ایمان محفوظ ہوگا. گڈ، اوکے. کوئی اور اس کے ایک ویک پوائنٹ میں نے دیا تھا، جڑیں اندر لگے ہوتے وہ بعد میں ہوں گی. درختوں میں سے ایمان توجہ بیل چڑھی ہے نا، یہ آپ کی پھر آگے جو خیر آپ بانٹتے ہیں یا جو کام کرتے ہیں اس، کیونکہ آپ کی جب جڑ مضبوط ہوگی تو آپ پھر دینے والے بنیں گے. میں نے کہا تھا بیل اٹسیلف از نتھنگ. کیوں آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، بیل کی جڑیں اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ اکھڑ جائے گا. اگر وہ درخت کے ساتھ ہے، درخت کو میں نے تشبیہ ہم دے نہیں سکتے، ہم نے اللہ اور ایمان کے ساتھ دی تھی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی کو ہم تھام لیتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ آیت کو کور کیا تھا، اس کے ساتھ ریلیٹ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی تشبیہ دی نہیں جا سکتی. تو یہ کہا تھا کہ جب ہم اللہ کو پکڑ لیتے ہیں، ہم ویک ہیں نا، ہماری جڑیں مضبوط نہیں ہیں، بہت ویک ہیں. جب ہم اپنے آپ کو قرآن اور سنہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو اللہ کے ساتھ میرے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. پھر آندھی آئے، طوفان آئے، جو بھی ہو، میری زندگی اسی کے سراؤنڈ چلتی ہے، میں اپنے ارد گرد اس کو لپیٹ لیتی ہوں. اور میری بیل جو اتنی نازک سی تھی، جو اس میں کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی تقویت نہیں تھی، کسی کو فائدہ نہیں دینے والی تھی، وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ فائدہ دینے والی بن جائے، دوسروں کو تقویت دینے والی بن جائے، اور وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. پھر آندھی بھی آئے گی، طوفان بھی آئیں گی، بارشیں بھی آئیں گی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ ویسے کی ویسی رہے گی. اگر وہ اٹ سیلف اکیلی ہوگی نا تو وہ ساری چیزیں اس کو ہلا دیں گی، اس کے اندر وہ اتنی مضبوطی نہیں رہے گی. تو اس ٹاپک کو پورے کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے لیے لازمی تقاضے کو پورا کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور ایمان میں پختگی جو ہے وہ بنیاد تھی اس ایمان باللہ جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے. اور ایمان کیوں لانا ہے؟ تاکہ ایمان پر قائم رہے اور پکے اور سچے مسلمان بن جائیں. جب ہم پکے اور سچے مسلمان بن جاتے ہیں، ہماری دنیا بھی سمجھ جاتی ہے اور ہماری آخرت بھی سمجھ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے رب ہونے کا، اسلام کے دین ہونے کا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے پر اپنی رضا کا دل سے اعلان کر دیا، اس نے ایمان کی حلاوت پالی، ایمان کا مزہ چکھ لیا. حلاوت کا مطلب کہ اندر سے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو تقاضا تھا وہ مل جاتا ہے انسان کو، جس میں ہم کہتے ہیں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، ہم آرام ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں کوئی دوسرا تکلیف دیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو اس کی ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل ایسے جیسے ہمیں کئی دفعہ کریو ہوتا ہے نا کہ ہم اچار کھائیں، یا مینگو آنے والے ہیں آگے سیزن میں، کریو ہوتا ہے، نہیں بھی دل کر رہا، پتہ بھی ہے نقصان دہ، لیکن ہم کھاتے ہیں. تو اسی طرح یہ اللہ سبحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے کہ جب وہ اندر رچ بس جاتی ہے نا تو کوئی بھی کام آپ اس سے نکل کے نہیں کر سکتے. پھر عمل صالح اور منکرات ہمارا دوسرا ٹاپک تھا، اس پہ ہم نے کور کیا تھا اس ٹری کو. بظاہر دیکھنے میں آپ کو دو ڈفرنٹ سینریز نظر آ رہی ہیں، دو ڈفرنٹ اینگل نظر آ رہے ہیں. ہم نے کور اس میں کیا کیا تھا؟ جیسا ماحول ہوگا ویسا ہی درخت ہوگا، جو پانی ہے، پان بہ رہا ہے. اوکے، جہاں پر ایمان کی دعوت ہوگی تو دل میں تر و تازہ ہوگا، اور گرین نہیں ہے تو کسی مردہ ہو جائے گا. جو نیکیاں انسان کے ایمان کو تازہ رکھتی ہیں، اور جو نیکیاں نہیں انسان کرتا وہ آہستہ آہستہ مرجھاتا چلا جاتا ہے. کہ ایمان جو ہے از لائک اے ٹری، اف اٹ از ناٹ، ہم اس کو واٹر نہیں دیتے، اس کو پانی نہیں دیتے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ سوکھتا سوکھتا وہ سوکھ جائے گا.
اسی طرح ایمان ہے، ایمان کے لیے دیکھیے کپ ہے، تھوڑا تھوڑا اس میں پیتے جائیں گے تو کیا ہے، خالی ہو گیا تو اس کو دوبارہ بھرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں رمضان میں ایک دفعہ کلاس لے لی، اللہ اللہ خیر صلاح، وہ مہینہ اپنا پورا بھر لیا اور بعد میں اس کو بھرنے کی ضرورت نہیں. کتنی دیر چلا لیں گے آپ؟ وہ نہیں چلے گا، اس کو دوبارہ ریوائو کرنے کی ضرورت ہے، اس میں اور پانی ڈالتے جانے کی. گاڑی میں آپ پیٹرول ڈالتے ہیں تو ایک 100 پاؤنڈ کا بھی ڈلوا لیں، کتنی دیر چلے گا؟ جب تک دوبارہ نہیں ڈلوائیں گے وہ نہیں چلے گی. اس طرح ایمان ہے، روح کی تڑپ ہے، اس میں جتنا جتنا قرآن بار بار ڈالتے جائیں گے ویسے ویسے ریمائنڈر آتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ہمارے اندر ایمان کی حلاوت بڑھتی جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بڑھتی جاتی ہے، ہمارے عمل بدلتے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی اوور نائٹ ہی ہم بدل جائیں گے، اور جس کو اللہ چاہے وہ نائٹ بھی بہت سے لوگوں کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا بدل لیتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ جو تبدیلی آتی ہے وہ دیر پا رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور یہ تبدیلی ہمیں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ہم نے اس تصویر کو دیکھا تھا، ڈائریکشن کہیں اور ہے، ہم جا کہیں اور رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس کا یہ مطلب نہیں جو بندہ اکیلا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے. آلویز کیا ہمیں سکھایا گیا، ٹھیک نہیں ہے. ہم فالو میجورٹی کو کرتے ہیں، جو دوسرے کہہ رہے ہیں اسی کو مان لیا، اللہ اللہ فیصلہ کہ اسی میں راہ فرار ہے نا، اس میں آسانی ہے. میں اکیلی جاؤں گی، اپنی کمفرٹ زون سے نکلوں گی تو کیا ہوگا، لوگ میرے پہ انگلیاں اٹھائیں گے، میرے اندر ہمت نہیں ہے. پھر میں اس میں چھوٹی سی مثال دی تھی آپ لوگوں کو. میں نے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی مثال دی تھی. ایک اسٹوڈنٹ، سارے اسٹوڈنٹ کا سوال جواب غلط تھا، ایک کا صحیح تھا. اس نے کیا کیا، وہ بھی اس نے جب سب کو دیکھا، اور ٹیچر جب راؤنڈ پہ جاتے ہیں نا اس کو پتا تھا اس کا جواب صحیح ہے، تو اس نے سب سے آخر میں اس سے پوچھا کہ آپ کا جواب کیا ہے، کہ دیکھیے یہ مائنڈ چینج کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس نے ریسرچ کی، اس نے بھی وہی کیا جو باقیوں نے کیا. تو جب ٹیچر نے پوچھا آپ نے ایسے کیوں کیا، اس نے 2 ریزن بتائی تھی. ایک تو میں دوسروں سے منفرد نظر نہیں آنا چاہتا تھا، دوسرا مجھے پتا ہے کہ میرا سوال صحیح تھا لیکن دوسرے مجھے تنقید کریں گے. سارے کر رہے ہیں، ہاں ایوری ون ڈوئنگ ہے. ہم بچوں کو بھی دیکھے بتاتے ہیں تو کیا کہ ایوری ون ڈوئنگ ہے، واٹس رانگ ود اٹ. ہم بھی کر رہے ہیں، ہم اس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں. اور جس کو آپ کہہ کے دیکھیے ہم سالگرہ نہیں کرتے، ایمان کے ہائی لیول پہ بھی ہوں گے تو کہیں گے لو یہ پتہ نہیں کون سی دنیا سے آ گئی ہے، کہہ رہی کہ ہم برتھ ڈے نہیں کرتے. اور فیملی میں کسی کو برتھ ڈے نہ کر کے دیکھو صحیح پھر کیا حال ہوتا ہے. تو پھر وہی اللہ تعالیٰ کے ٹھوک میں جا کے دیکھیں گے کہ آج فیصلہ تو کر لیا تھا، اب دیکھو اب ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. پھر وہاں پہ ہمیں حکمت چاہیے ہوگی. پھر ہم نے یہ سرکل دیکھا تھا لائف، اس سے کیا حاصل کیا تھا. زندگی کے ڈفرنٹ مراحل کو ہم نے اس سے ریلیٹ کیا تھا نا. اور پھر ہم نے دیکھا تھا، ہاں پھر کلاک سے اس کو کیا تھا کہ جو ٹک 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 چل رہی ہے نا وہ واپس نہیں آئے گی. جو وقت گزر گیا سراسر کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا تھا، وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. بالکل ہماری لائف کی 12 سٹیجز ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھو کیسے لوگوں نے دماغ کا استعمال کیا اور اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا کلاک کے ساتھ. اثر زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، اور عقل ہی اللہ نے دی کہ کلاک بناؤ اور اس کو ریلیٹ کرو. جو سوئی ایک دفعہ چلے جاتی ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتی. تو ہماری زندگی کا بھی ایج بچپن سے لے کے قبر تک جو ایک دفعہ گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری سٹیجز ہم ساری گزر چکے ہیں ساری سٹیجز سے. مطلب یہ تھا کہ ہم نے کیا سیکھا، ہم نے اپنے بڑھاپے پہ پہنچ کے بس کہا کہ ہم بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لیں گے، یا ہم نے جوانی کو لیا اور جوانی کو اس لیے اس اللہ کی راہ میں خرچ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت والے حشر والے دن جب ہر طرف گرمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانی کو سیو کر لیا، اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے راستے میں لگا دیا. جہاں میں نے جوانی کو اسٹڈی میں ہم 15-18 سال لگا دیں گے، میں یہ نہیں کہتی کہ اسٹڈی نہ کریں، دنیاوی میں لگا دیں گے. دین کے لیے ہمیں ورائٹی چاہیے، دین کے لیے وہ بورنگ ہے، اس میں انٹرٹینمنٹ چاہیے. اور کالج یونی کی اگر بورنگ بھی ہے ہم اس پہ دن رات لگا رہے ہیں. ہماری ترجیحات اور پرائورٹیز ہم نے دیکھی تھی نا، کہ یہ نہیں کہ دنیا نہیں لینی، دنیا لینے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا، دنیا بھی لینی ہے، میں نے اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے. صرف دنیا 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 لے کے آخرت کے لیے میں کیا تیار کر رہی ہوں. آخرت ہڈن ہے، اس کے رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آ رہے، لیکن جو اس میں پڑ جاتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کے رزلٹ نظر آتے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں، کہ کل ہم نے بات کی تھی نا اللہ تعالیٰ کیسے برکت ڈالتا ہے، اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں. صرف اس کو فضولیات سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ نہ کسی کی چگلی، نہ کسی کو فون کال، نہ کسی، کیونکہ سارے اپنے اپنے بیزی ہیں. کسی کو فون کر کے نہ چاہتے ہوئے چگلی ہو جاتی ہے، جو سارے دن کی نیکیاں ہیں ایک منٹ میں ڈرین.
تو اللہ تعالیٰ جب آپ خیر کے لیے نکلتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح ہمیں بچاتے ہیں، لیکن ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے. اور لوگ جو ہمارے برے دوست ہوتے ہیں وہ اس طرح چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر تکبر آ گیا، یہ تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگی، یہ تو کہتی ہے میں لیکچر دینے لگی ہوں اور میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں. نیکی کرنا آسان ہے، اس کو بچانا بہت مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں. پھر یہ ہم نے دیکھا تھا، انٹرسٹنگ اس کو ہم نے پایا. ٹھیک ہے نا، کیا نظر بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ اپنا بوجھ جو لوگ ہم نے جو رسومات ہیں ان دین بہت آسان ہے، لیکن اللہ نے دین کا راستہ اتنا آسان بنایا ہے، اللہ کے الفاظ یہ غلط ہو ہی نہیں سکتے. ہم نے اس کو کتنا بوجھ کلچر کے نام سے اس کو کلچر کو دین بنا کے اپنے اوپر تھوپا ہوا ہے. اتنا بوجھ ہے، وہ رسومات کے لحاظ سے ہوگی، وہ فوتگی تھی، وہ شادیاں تھیں، وہ منگنیاں تھیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے اس پہ پونڈر آن کیا تھا کہ یہ خود ہی ہم نے اوپر ڈال لیا اور اس کو کیا دے دیا، یہ دین ہے. یہ دین نہیں، یہ مذہب کسی اور کا کلچر ہم نے لے لیا ہے. اور دین اور مذہب کا فرق ہم نے دیکھا تھا، دین کیا کہتا ہے اور مذہب کا ہم نے جس جگہ پہ رہ رہے ہیں اسی کے مذہب کو اڈاپٹ کر لیا، ہم نے اس کو دین کا نام دے دیا ہے. تو یہ کلچر پھر اس کے بعد اسلام از ٹو ہارڈ، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اسلام پہ جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ میں نے خود ہارڈ بنا لیا ہے. آگے آ جائیں پلیز، آگے آ جائیں. ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا لیا ہے، وہ ہمیں ہضم ہی نہیں ہو رہا دین پہ چلنا. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو اوپر میرے بوجھ آئے گا اس کو لا دوں گی اپنے اوپر تو پھر ہی شاید کوئی فائدہ ہو، ورنہ اس میں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دین کا راستہ اتنا آسان ہے، یہ سارے بوجھ اتار دو، آپ ہلکے پھلکے جیسے مرضی دین پہ چلتے جاؤ، نہیں کرو، اللہ پہ توکل رکھو، اللہ فیصلہ. اتنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، ویسے کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، ایمان کا ٹیسٹ، آزمائش اور آخرت میں اس کے نتیجے. تیسرا پوائنٹ ہم نے یہ کور کیا تھا، اس میں ہم نے اس برج کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی تازہ یہ شاید یاد ہوگا کہ اس میں برج کیا تھا کہ جو اوپر پتھر ہے نا وہ ہمارے لیے وہ دنیا ہے. ہاں، ایک سائڈ پہ قرآن ہے اور ایک سائڈ پہ نماز ہے. جب بھی تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے، کوئی برڈن آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن اور صلاۃ اور صبر، ان تینوں چیزوں سے میرے سے جو ہے وہ مدد مانگو. اور پھر یہ دنیا کا بوجھ ہوگا یا جو بھی جتنا مرضی بھی بڑا پتھر ہوگا وہ کیا کرے گا کہ وہ مجھے نقصان نہیں دے پائے گا، unless اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری مقدر میں لکھا ہوا ہے، تقدیر ہے، قدر میں لکھا ہوا تو وہ مجھے ملے گا، وہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا. پھر ہم نے یہ چابی دیکھی تھی اور چابی دیکھ کے میرا اپنا دل بھی ہل گیا تھا. سبحان اللہ، جب میں نے یہ پکچر ڈالی تھی نا، جس طریقے سے میں نے ریلیٹ کیا تھا، جب یہاں سے اٹھی تھی تو ڈفرنٹ طریقے سے ریلیٹ کرتی رہی. ہاں، کہ اپنے تالوں کو دیکھ لیں، تھوڑی سی چابی کا وہ دانت ہوتا ہے نا جو آگے پیچھے ہو تو تالا نہیں کھلتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چابی جو ہے، نماز جو ہے وہ جنت کی چابی ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے چابی کیسے ہے. اگر چابی کو میں لے تو رہی ہوں، چابی میرے ہاتھ میں ہے، نماز میں پڑھ رہی ہوں، اس کے جو پورے واجبات ہے وہ ادا نہیں کر رہی، اس کا حق ادا نہیں کر رہی، اس میں منافقت کر رہی ہوں، اس میں ریاکاری میں دکھا رہی ہوں، اس میں نہ بیٹھنے کا طریقہ صحیح ہے، نہ اٹھنے کا طریقہ صحیح ہے، نہ میرا کوئی اور معاملات ہے، نہ میرے قرآن جو میں پڑھ رہی ہوں وہ میرا صحیح ہے اس کے اندر، تو کیا وہ دندانے بالکل سیدھے ہیں، وہ ویسے نہیں شیپ آؤٹ ہوگے جیسے چاہیے ہوں گے، تو کیا ہے کہ جنت کی دروازہ کھلے گا ہی نہیں. اگر اس کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے تو جنت کی کنجی کے پیچھے بھی کوئی پرپس ہے. تو دیکھ لیں، ابھی اگر میرے دندانے وہ ویسے ہی ہوں گے تو ٹھیک ہے، جہاں سے جا کے ہم ڈپلیکیٹ بھی بنوائیں گے نا، ڈپلیکیٹ بھی ویسے ہی بنے گی جیسی میرے پاس ہوگی، اوریجنل ہوگی تو اس کی ڈپلیکیٹ بنے گی نا، دروازہ کھلے گا. پھر ہم نے یہ دوڑ دیکھی تھی مسجد سے، کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک. دنیا کے اندر اتنی کشش ہے. ہاں، اور وہ پھر روکتی کیسے ہے، ڈفرنٹ اینگل سے، ڈفرنٹ طریقوں سے ہمیں روکتی ہے دنیا جو ہے نا، کہ مسجد میں کیا کرنے جانا ہے، مسجد والے تو یہ فرقے والے، مسجد والے یہ فرقے والے، مسجد تمہارا برین واش کرتے ہیں، مسجد والے یہ کرتے ہیں. بدنام کو مسجد کو کر دیا. ماننا میں نے خود نہیں ہے، بدنام میں نے مسجد کو کر دیا ہے. میرے طور طریقے غلط ہے، اس کو نہیں میں نے ماننا کہ میں غلط ہوں، جو بتا رہا ہے اس کو غلط، اس کو تھوپ دو کہ آپ غلط ہو. جو بتانے والا وہی مر جاتا ہے. تو یہ کرتے کرتے دنیا کھینچتی ہے، پھر انسان ایک حالات ایسے آتے ہیں، انسان سوچتا ہے پتہ نہیں میں غلط ہوں، دنیا کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے کہ جو دنیا والے بن کے جی رہے ہیں اور آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو.
کہ اللہ تعالیٰ نے کل کیا ہمارے ساتھ کرنا ہے. پھر ہم نے چھوٹی سی چینٹی بیچاری دیکھی تھی، اس کے اوپر دنیا کا بوجھ دیکھا تھا، دنیا کے تانے دیکھے تھے، دنیا کی نظر دیکھی تھی کہ کتنی گندی نظر ہے نا دنیا کی، وہ اپنے ہوں یا دوسرے ہوں. ہم فوراً سے گمان کر لیتے ہیں، فوراً سے سوچ لیتے ہیں، فوراً پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں دوسروں کے اوپر. آپ اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کیا ہے. کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ نے دوسرے کے لیے کتنا کیا، دن رات محنت کی، اپنے سے زیادہ اس کو چاہنے کی کوشش کی. وہ کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، کیا ہوا صرف وہی دیکھتا ہے جو آپ نہیں کر پاتے نا، اسی کو تنقید بنا کے آپ کو نیچے ٹھوکتا رہتا ہے. وہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دوسروں پہ بھروسہ رکھتے ہیں نا، دوسروں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سکھا دیا کہ یہ جب تم ٹھوک بجا کے میں دیکھوں گا نا، تو وہ رشتے کچھ نہیں ہیں. آپ کہو گے کہ اب سعدیہ کہہ رہی ہے کہ میاں کی بھی نہیں لک آفٹر کرنی، میاں کے جو حق ہے وہ دینے ہیں، بچوں کے جو حق ہے وہ دینے ہیں، ان سے امیدیں نہیں لگانی. اللہ تعالیٰ بات کہہ رہے ہیں مجھ سے امیدیں لگاؤ. کمزور سہارے ہیں. ہماری غلطی یہیں پہ ہوتی ہے نا، ہم ان کو خدا بنا بیٹھتے ہیں. استغفر اللہ. جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آنی چاہیے تھی، محبت کا تقاضا دیکھیں گے آگے کہ تب تک وہ پورا نہیں ہوتا جب تک ان سارے رشتوں کو میں پیچھے نہیں ڈال دیتی. ہمارے غم ہی زیادہ تر یہی ہے. ہمارے شوہر نہیں کرتے، ہمارے بچے ہاں، پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کلیئرلی کہہ دیا نا، عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں، ان بچوں اور میاں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ساس اور نند اور جٹھانی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ درانی کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ہم انہی رشتوں کے ارد گرد گھومتے رہتے، اس کو بھی پلیز کر لو، اس کو بھی کر لو، اس کو بھی کر لو. اب ملتا کیا اینڈ پہ؟ کچھ بھی نہیں. پھر بے سکون نہیں ملتا. کیوں؟ چھوٹے چھوٹے وہ ہلاتے ہی رہتے ہیں نا، وہ آپ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کے ساتھ ہوگا تو جو مرضی سے کہتے رہے، آندھی طوفان آتی رہے، آپ سکون سے بیٹھے ہیں. اللہ خیر صلاح، تیرا اپنا راہ میرا اپنا راہ، بتانا میرا کام تھا، مان لو تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. کیا بھی ہے باجی تو صرف اللہ کی خاطر کریں. کہہ کے دیکھو میں نے اللہ کی خاطر کیا ہے، ایسا ٹھوکیں گے نا ساری زندگی دوبارہ نام نہیں لوگے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. اور میں کہتی ہوں ایک دفعہ ہمت کر کے بتا دو کہ کسی کے لیے میں کوئی کسی کا کام نہیں کر رہی، میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. اور وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، جب آپ کہہ دیتے ہو اللہ کی خاطر، آپ کا بھی ضائع کروا دیتے ہیں. اتنا آپ کو تنگ کیا جاتا ہے نا، کہہ کے کہ جو آپ نے نیکی اللہ کی خاطر کی ہوتی ہے، ایک ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بھی بطن ٹوٹ ہی جاتا ہے. پھر وہاں پہ صبر کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے. اور وہاں پہ واقعی صحیح بات ہے کہ سبحان اللہ، پتہ نہیں کسی کا کیا رہتا بھی ہے یا نہیں رہتا. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا، ہم بہت آسان پلان چاہتے ہیں، بہت آسانی چاہتے ہیں، آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کوئی ہرڈل آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا پلان یہ ہے کہ میں تمہیں بار بار اٹھاؤں، اوپر کروں، نیچے پھینکوں، اوپر کروں. کیوں؟ کیونکہ تمہارے ایمان کی کو جو لیول دیکھتا رہوں، پھر جا کے میں منزل پہ پہنچوں گی. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ سیدھے راستے کا مطلب ہے سیدھی میں منزل تک پہنچ جاؤں گی. مجھے اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کے بار بار دیکھے گا. میرے ایمان کا لیول کے لحاظ سے میرا آزمائش ہوتی جائے گی. جتنے اللہ کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ٹھوک ٹھوک کے دیکھتا ہے. جتنے ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں نا، ہاں، جتنی ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، میں نے یہ مثال دی تھی کہ ہم کیا کرتے ہیں، بچے ہمیں بدتمیزی سے بولتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے نا، پھر بار بار ٹوکتے ہیں. اب نہیں میں نے ٹوکنا، اب نہیں میں نے تمہیں سمجھانا. پھر دوسرے تیسرے دن پھر کیا ہوتا ہے، ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں کرو ایسے کرو. پھر ہم رہ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ محبت ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. ہم نہیں چاہ رہے ہوتے کہ بچے غلط راستے پہ چلیں. اللہ بھی انسان نے یہ تہیا کر لیا کہ میری طرف چلو. اب کیا ہے کہ میں بار بار پیچھے، ہم تھوڑا ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں میرے پاس آؤ. پیار محبت، ماں جیسے محبت کرتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. پھر ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ اہل ایمان کو اپنے کافر رشتوں پہ ہم نے بات کی تھی، دوستی کی ممانت بار بار کی گئی تھی کہ اپنی دوستی پہ غور کرو، کیونکہ جیسی صحبت ہوگی ویسے ہی رزلٹ آخرت میں نکلیں گے. اور اللہ تعالیٰ دوستی کی بنیاد پہ آخرت میں جانا جائے گا. کوئی جو ماں کی وجہ سے یا باپ کی وجہ سے نہیں جانا جائے گا، کوئی اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے نہیں جانا جائے گا. اللہ کی ہاں نیکیوں کو سامنے رکھا جائے گا، اور نیکیوں کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے دیکھے گا دوستی. کیونکہ دوست ہی آپ کو کافر بناتا ہے، دوست ہی آپ کو مسلمان بناتا ہے. اللہ کی قربت، وہ دوست بہترین دوست ہے جو اللہ کی قربت کا ذریعہ بنا دیں. پھر ان کو اپنے رازدار نہیں بنانا، اس کو حرام کہا گیا ہے. کہ دوستی کرنی ہے، ہیلو ہائی کرنی ہے، کیونکہ اس ماحول میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کو اپنے اندر کی باتیں نہیں بتانی. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں. پھر اللہ اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے جو ہیں وہ منافق اور ظالم کہلائیں گے، جو کہیں گے نہیں ہماری دوستیاں ہی ہیں اور ہم نے ان کو دوست بنانا ہے. پھر جو ایمان کی حلاوت کا مزہ لینا چاہتا ہے وہ 3 کام کر لے. یہ ہم نے دیکھا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہر
اس سے بڑھ کر ہو جائے اس کے لیے، جس سے بھی محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کی خاطر کرے. اور جب میں کہتی ہوں ایک دفعہ حوصلہ کر کے کہہ دو سب کو، میاں اور بچوں کو بھی جتا دو ایک دفعہ، جو بھی میں کر رہی ہوں میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، میں آپ لوگوں کی، کیونکہ ہمارے دل سے پھر وہ حریص جو ہمارا دل ہوتا ہے نا ان سے توقع رکھتا ہے، وہ ختم ہو جائے گی. کر کے دیکھو ایک دفعہ. اپنی بات میں نے بتا دیا، از اپ ٹو یو. آپ کیپیبل انف انڈرسٹینڈ کرتے ہو، دنیا کی تو ساری باتیں انڈرسٹینڈ کرتے ہو. میرا کام تھا بتا دینا، میں حریص ہوں ان کے لیے دعائیں کریں، لیکن جو بھی میں کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. نہ تو ان کے دل میں کوئی خدشہ رہے، نہ ہمارے دل میں کوئی خدشہ رہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے ایک دوسرے کے لیے بنائی ہے، لیکن ایک دوسرے کے لیے جینا نہیں ہے، جینا ہم نے اللہ کے لیے. ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. اسلام سے نکل کر کفر کی طرف جانا، ایسا جانے کو ایسا سمجھے کہ وہ دوزخ کی آگ میں جانا ہے. استغفر اللہ. تو یہ تھا ہمارا اقامت دین اور اس کی جدوجہد کے حوالے سے. پھر ٹاپک اگلا ہم نے کیا تھا، پھر ہم نے اس بیچارے بندے کو ہم نے پونڈر آن کیا تھا کہ یہ کیا، اس کے ساتھ کیا حشر نشر ہو رہا ہے. چیتھڑے ہوا پڑا. اتنا بیچارے کو دنیا تنگ کرتی ہے نا، اتنا اللہ تعالیٰ نے تو اتنا خوبصورت انسان کو بنایا. ہم نے کیا کہا تھا، مذہب کی تحریک میں اس کو کور کیا تھا نا. کیا تھا اس میں سنی، میں وابی، میں بریلوی، میں دیوبندی، میں شیعہ، میں یہ میں وہ. اللہ تعالیٰ نے تو ان کا ذکر ہی نہیں کیا، کہیں بھی ذکر نہیں ہے. تو ہم کہاں جا رہے ہیں، کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ کسی کو کوئی بات بتا دو، باجی تو فرقہ کی سنی کے شیعہ. اللہ نے یہ نہیں پوچھنا سنی کے شیعہ، اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا سانچا کیا دیا، اللہ اور اللہ کے رسول. اگر اس میں فٹ ہو رہا ہے سنی شیعہ کو مارو گولی، یہ بات کی باتیں ہیں. بریلوی دیوبندی یہ بات کی باتیں ہیں. ہاں بس اسلام اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد میں ان کو تسلی نہیں ہوتی، جو پکی ہے نا ٹپیکل جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ان کی تسلی نہیں ہوتی. باجی ختم کرونے کہ نہیں؟ اچھا باجی نہیں، امی ابو تے دادا دادی بھی کروندے سی، کلاں دا ختم نہیں. ہاں امی نو تہاڈی امی دی تے محبت ہی نہیں رہی بیچاری دی، ہیں ماتے ساری اونوں چینو ختم کر دیتا. اللہ کی کہندے اودے واسطے صدقہ کرو. صدقہ اونوں پہنچنا جڑا تسی رجیا پجیا نو لیا کے منگا کے کھونی ہیں ڈشاں لیا کے، انہاں نوں کوئی فائدہ نہیں پہنچنا، تہاڈے پیسے ضائع جا رہے. ہاں مہمان نوازی کر لو گے تو اودے تک شاید تانوں کوئی فائدہ ہو جائے. اسی بڑے گج وج کے اج کل تے سبحان اللہ ایسے ایسے رسم و رواج شروع ہو گئے ہیں نا کہ اب دیکھ کے حیران ہوتے. ویسے شادیوں پہ نہیں، جیسے فوتیوں پہ اور کلوں پہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو وہ کیا بنا لیا، کلچر کو ایسا اڈاپٹ کیا ہے کہ اوپر بوجھ، ایک تو اس کے اپنا پیارا جا رہا ہے، اوپر سے ہم نے قرآن کا بوجھ غلط طریقے سے بدر بنا کے اس کے اوپر تھوپ دیا. یو ہیو ٹو ریڈ دا سپارہ بیکاز اٹ از گناہ، یو ریڈنگ قرآن. میری امی فوت ہوگی، زبردستی کہتے ہیں کہ اس کو ریڈ کرو. ہماری امی کی محبت انوکھی ہے، ہم پڑھتے تو ان کو وہ اس کا اجر جاتا. ہم دوسروں کو فورس کر رہے ہیں، تھوپ رہے ہیں کہ آپ پڑھو. میں جی ہانڈی روٹی بنا رہی ہوں، میں آپ کی سیوا کر رہی ہوں. جس کو سیوا کرنی تھی وہ کچھ اور کر رہی ہے، جس کو نہیں کرنی تھی وہ لا کے ہمیں زبردستی بٹھائے ہوئے ہیں. اور وہ کیا ساری دنیا کی باتیں کر کرا کے کھاتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. یہی وہی کوئی 50-60 پاؤنڈ جو 100 پاؤنڈ جو اپنے دینا ہے نا اپنے ماں باپ کے لیے، کسی غریب کو دے دیں، آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا، آپ کو آپ کے والدین کو اجر ملے گا، اس غریب کی دعائیں نکلیں گی، اس کی کوئی مجبوری حل ہو جائے گی. اس کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. جی ہم نے پھر یہ دیکھا تھا کہ پاسبلٹی اور امپاسبلٹی کیا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے گول کا سائز کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا فیتھ دیکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے ساتھ جو گروپ لگا ہو اس کی جو کوشش کتنی ہے. 2 لوگوں کو بدر میں دیکھ لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے جیت دی، اور احد میں دیکھ لیں کتنے لوگ تھے، ان کی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جیت سے پیچھے رکھا. تو اللہ کے نزدیک کوئی گروپ اہم نہیں ہے، اور آپ کا فیتھ، آپ کا یقین اور توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا اس پہ، اس کی بنیاد پہ آپ سس ملتی ہے. پھر شہادت الناس اور دین کا جو نفاذ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے خلیفہ بنا کے بھیجا، ہم نے اس کو آج کل کیا غلط کانسیپٹ اپنے سامنے لے کے آ رہی ہیں کہ نماز پڑھ لینا، مسجد میں چل جانا، قرآن کر لینا. ان چیزوں کو ہم نے دین دے دیا. دین کا مقصد کچھ اور تھا. دین کا مقصد تھا میری مسجدیں، میرے بیٹھنا کھانا پینا، میرے دفتر، میری پولیس، ہر چیز مطلب کہ جاتی ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو. اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہے تو پھر کیا ہے وہ، جس کو ہم نے آج اڈاپٹ کر کے ہم خوشی سے بیٹھے ہوئے، اس کے لیے پھر ہمیں گول، ویژن اور پلان بنانا پڑے گا، ایکشن پلان، اور پھر ہم سکسیس ہوں گے. اتنی جلدی اوور نائٹ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم دین کو نفاذ کر دیں گے وہ نہیں ہوگا. ہم نے پھر یہ دیکھا کنفیوژن اس میں بہت زیادہ ہے. ابھی جیسے بات ہوگی اس چیز کی کلیئرٹی ہوگی کہ رستے بہت ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا سیدھا راستہ کون سا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ٹیڑھا میڑھا جانے والا راستہ وہ صحیح نہ ہو.
اللہ ताला की प्लान हमने देख ली ना कि वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से होके सीधा जाता है। हम जो कहते हैं कि जी सीधा रास्ता है, बस शायद वो ही सीधा है। हो सकता है लेफ्ट जाने वाला मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा रहा है, हो सकता है राइट जाने वाला मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा रहा हो, लेकिन हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि सीधा रास्ता जो है उसी पे चल के हम दीन को उसका नाफिज कर देंगे। ये ऐसे मुमकिन नहीं है। इन सारे रास्तों से जो इधर उधर के रास्ते हैं, इनको हमने लेके चलना है और इसमें से ही राहों को निकालना है ताकि सबके लिए आसानी हो जाए। फिर हमने ये देखा है आज क्यों जो है खिलाफा क्यों नहीं आ रही, उसका रीजन क्या है, क्यों हम फिरकों में बट गए हैं ना। हमने अल्लाह ताला ने एक कहा वहदहु ला शरीक, एक अल्लाह है, एक कुरान है, एक ही प्रॉफिट है, एक ही रिलीजन है, डायरेक्शन एक दे दी, फिर भी हम वो खिलाफत जो है उसको काम नहीं कर पा रहे। इसकी वजह क्या है? क्यों? क्योंकि हमने आगे से फिर ये बना लिए ना, आगे आगे से छोटे छोटे ग्रोह बना लिए और उसी को हम फोकियत देते जा रहे हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के अल्लाह ताला ने जो इस्लाम का रास्ता है वो सच्चा दीन है, वही अल्लाह ताला ने हमारे लिए पसंद किया है। फिर हमने ये देखा था कि अल्लाह के साथ जो इंसान दुनिया वाला होता है तो इसी तरह ड्राउन हो रहा होता है, डूब रहा होता है। क्यों? उस पे ऊपर इतना बोझ है, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना दुनिया को खुश करने के लिए। और जो अल्लाह पे यकीन करने वाला है सुभान अल्लाह, वो रिलैक्स बैठा हुआ है। क्यों? उसको अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह कर देगा ना, उसको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। फिर हमने ये देखा कि दीन के रास्ते पर चलना कितना स्लिपरी है, स्नो पड़ती है, उसके ऊपर जब फ्रॉस्ट पड़ती है ना, हम अच्छे से ये चीज जान सकते हैं। हम उस पर जब वॉक करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ अपने आप को संभालते नहीं है, ये भी खदशा रहता है गिर गया तो टांग और बाजू टूट गया तो नुकसान होगा, डर से निकलते भी नहीं। हाँ कई दफा निकलते भी नहीं है। तो इस्लाम दीन के रास्ते पे चलना इतना ही मुश्किल है आज के दौर में। हर दौर में इस मुश्किल रहा है, जब तक कि आपकी ईमान का लेवल हाई नहीं हो जाता ना, तब तक आपको ये मुश्किल ही लगेगा। फिर हमने देखा था जिस्म और रूह का तकाजा क्या है, कि दुनिया है वो दुनिया की तरफ खींचती है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस्म बनाया, जिस्म की खुराक जमीन में रख दी। अल्लाह ताला की आसमान से रूह आई है और रूह का तकाजा क्या है कि कुरान को पढ़ो, अपने अंदर अब्सॉर्ब करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने रूह को भटकते हुए छोड़ दिया है, भटक रही है कभी इधर कभी इधर, उसको राह ही नहीं मिल रही। लेकिन हमारा जिस्म, हमारी फिगर, हमारा खाना, उस पर हमने जोर दे दिया है। तो जिस्म के ऊपर जोर दे दिया ताकि बैलेंस आउट होना चाहिए था। अल्लाह की इबादत के लिए जिस्म के लिए खुराक भी जरूरी है, लेकिन उस रूह को जो तड़प रही है उसके लिए कुरान की जो आबियारी, कुरान की जो जिक्र है या कुछ भी है तालीमात है, वो उसके लिए जरूरी है ताकि वो उसको भी तकवीत मिल सके, वरना वो इधर उधर ही भटकती रहती है। फिर बेहतरीन तिजारत की हमने बात की, कौन सी? अल्लाह ताला ने बता दिया कि दुनिया और आखिरत के हिसाब से बचाने वाली तिजारत है, और अल्लाह के रसूल पर ईमान, अल्लाह की राह में जहाद करने वाले के लिए बता दिया कि ये है। और फिर साथ ही बता दिया कि जो तिजारत करेगा अल्लाह उसके गुनाह और उसको जन्नत नसीब करेगा। तिजारत मैंने करनी है, सोच समझ के करनी है। दुनिया के लिए हम जब तिजारत करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपना माल, अपनी जहानतें, अपनी काबिलियत उस पर लगा देते हैं। लेकिन जब हम दीन की बात करते हैं, कोई बता दे और अंधे अंधे बन के उसके ऊपर हम यकीन करना शुरू कर देते हैं, वो सही है या गलत है, बगैर सोचे। मेहनत नहीं करना चाहते, उसके लिए क्या है, खूब मेहनत करनी है। मेहनत के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा अल्लाह क्या कहते हैं, रसूल क्या कहते हैं, दिन रात करना एक पड़ेगा। दुनिया के बिजनेस के लिए हम क्या करते हैं, जेवर दे दो, मकान दे दो, जितना बढ़ेगा, जितना पैसा लगाएंगे उतनी इनकम ज्यादा आएगी। दीन के लिए क्या कहते हैं, अच्छा उस आंटी ने बता दिया, बस इतना ही काफी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ रही हूँ ना बाजी, क्या जरूरत है कुरान सीखने की। अल्लाह ताला का ये फर्ज है, कुरान का मिनिमम हक है, जिसने उसको एक दफा समझ के ना पढ़ा। ये दूर की बात है, ना बात नहीं आ रही, हदायत की बात आ रही है, सवाब की बात नहीं आ रही है। हमने उसको सवाब तक महदूद कर लिया और दुनिया के कामों में इतने मशगूल हो गए, इतने मशगूल हो गए, हम समझते हैं कि वो प्रायोरिटी उसको दे दी और कुरान को हमने पीछे कर दिया है। और जो कुरान का काम कर रहे हैं हम उसको अजूबा ही समझ रहे हैं, पता नहीं कैसा इंसान है। फिर आगे क्या है, तो उसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल जाएगी। यही कोई जब वो करेगा, ईमान और जहाद फी सबिलिल्लाह करेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल जाएगी, वरना दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमें नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह मैं क्विकली यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने रख देती हूँ। हमने वो पढ़ी ना, औरत देखी थी, उलझी हुई औरत का मसला क्या था। ये 4 क्वेश्चन आपके पास हैं कि वो रेसिपीज बनाने में मशगूल थी, ड्रामा देखने में, गाना सुनने में, या दूसरों की नकाली करने में। उसके दिमाग में सारा कुछ चल रहा था, एक्सीलेंट ऑल ऑफ देम, कि उसके दिमाग में सारा कुछ चल रहा है। एक साथ वो सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। दिल का इलाज किन 5 चीजों में अल्लाह ताला ने रख दिया है? ओके ओके, अल्लाह का जिक्र, सब्र, ये रिक्वायरमेंट है।
دل کا جو ہے علاج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلان لکھا ہوا ہے، سوری، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے تدبر قرآن پہ رکھا، پھر اس کے بعد پیٹ خالی. ہاں پیٹ خالی، ہم تدبر زیادہ کرتے ہیں، غور و فکر زیادہ کرتے ہیں. دیکھ لیں رمضان میں کیوں ہم اتنا اچیو کر پا رہے ہیں. ہمیں فکر نہیں ہے، صبح نہیں روٹی بنا، بہن روٹی نہیں بنانی، شام نے روٹی نہیں بنانی. کتنا وقت ہے. اگر ہم 30 دن میں کر سکتے ہیں نا، پورا سال ہم یہ کر سکتے ہیں. ٹریننگ یہی دی جا رہی ہے. ہاں آپ برائی سے بچ جاتے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. اب یہ گوروں کی ریسرچ جا کے دیکھیں، آپ کے چاروں طبق روشن ہو جائیں گے روزے کے کتنے فائدے ہیں. اور ایز امی اور خواتین ہونے کے ناطے، گھریلو خواتین ہونے کے ناطے، ہماری ہانڈی روٹی سے جان چھوٹ جاتی ہے اچھی خاصی. 1 گھنٹہ لگائیں افطاری سے پہلے سارا کچھ بنا کے ٹیبل پہ رکھ دیں، اللہ خیر سارا وقت آپ کے پاس پونڈ آن کرنے کے لیے. اور دوسری کیا ہے کہ قیام اللیل اور سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجز، مطلب کہ تہجد کو پڑھنا. اور پھر نیک لوگوں کی مجلس، یہ آپ کے دلوں کا سکون ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ اور جگہوں سے ہمیں ملے. پھر کیا ہے کہ متقی کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا تو ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا. اللہ سے ڈرنے والا، اس کی آگے ٹرمز میں نے بتائی تھی. اللہ سے ڈرنے والا مین چیز تقویٰ ہے. متقی وہ نہیں جو پورا بعمل ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، میں نے یہ ٹرم آپ کو لکھوائی تھی. وہ محسن ہو اور اعلیٰ درجوں والے لوگ ہوں، وہ یہ بھی ضروری نہیں ہے. متقی صالح کے درجے پر ہوتا ہے جس کو اصلاح کی فکر لگ جاتی ہے، وہ متقی ہوتا ہے. جس کو اپنے اندر کے جو ہے گناہ نظر آنے لگ جاتے ہیں، وہ گناہوں کو چھوڑ کے جینا چاہتا ہے. اللہ کا ڈر پھر ہی آئے گا نا، جب پہلے اس کے اندر وہ تڑپ لگ جائے گی، اس کو پتا چلے گا کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اصلاح کی فکر لگے گی، میرے اندر برائیاں ہیں. ہم تو اسی لیول سے آگے نہیں جاتے نا. تقویٰ تو دور کی بات ہے، پہلے میں یہ لیول پہ لے کے ہوں کہ میرے اندر برائی ہے، میں نے اس کو نکالنا ہے. اور جب پھر کوئی گناہ کا کام کروں تو دل میں یہ کھٹک لگ جائے کہ مجھے یہ دوزخ میں نہ لے جانے والا ہو. پھر اس کے بعد تقویٰ کا لیول شروع ہوتا ہے. صوم اور سیام کا فرق کیا تھا؟ اس کا میں نے اتنا کلیئرلی بتایا تھا کہ ہم نے سیام سے نکل کے، سیام عام روزہ ہے، جیسے ہم صبح تہجد سے لے کے شام 4-5 بجے تک روزہ رکھتے ہیں، یہ عام روزہ ہے. عام روزہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے رکھ لیا، یہ سیام ہے. اور جو صوم ہے نا، صوم کو اگلے درجے پر لے جانے کے لیے ہم نے صوم کو جانا تھا. پھر اس میں حضرت مریم کے روزے کی ہم نے بات کی تھی. صوم ہوتا ہے ہر چیز کا روزہ، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی. ہر برائی سے بچ جانا، چگلی سے بچ جانا، نگاہوں کے زنا سے بچ جانا، اور ہر چیز مطلب کتنا اپنے آپ کو سمیٹ کے چلنا نا، تو وہ صوم کا درجہ پاتا ہے. سیام ہم سارے سیام سے ہیں الحمدللہ. صبح اٹھ کے ساری کھا لی پیٹ بھر کے، اور شام کو ہم افطاری کریں گے بہت ساری ڈشیں ٹیبل پہ رکھ کے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. کیا پھر سوچیے کہ میں نے صوم کا درجہ پا لیا. کتنوں کا دل دکھایا، کتنوں کی برائی کی، کتنوں کو لک ڈاؤن کیا، کتنوں کو بدگمانی کی میں نے سارا دن. اگر کوئی بول رہا ہے نہیں بھی بول رہا، کتنوں کو میں نے لک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. ساری صوم میں آئے گی. اگر ان سب سے بچوں یا خوش قسمت نصیب والوں کو ملتا ہے، ہر ایک اس کیٹیگری میں نہیں آتا. اور ہم بچپن سے یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہم نے صوم رکھا. صوم روزے کو کہتے ہیں صوم، وہ سیام ہے. پھر اس کے پیچھے ہم نے حضرت مریم کو پڑھا تھا. سیام کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ ہاں سیام میں سارے ہم شامل ہیں. سیام جو عام لوگ ہیں ان کا سیام ہوتا ہے، جو کھانا چھوڑتے ہیں لیکن لڑائی جھگڑے نہیں چھوڑتے، چغلیاں نہیں چھوڑتے، ساس نند کی لڑائی نہیں رکتی، ماں اور اس کو تانا دینا ہم باز نہیں آتے، بہن بھائی کی لڑائی نہیں رکتی. ان کا سیام ہے. جھوٹی اور بری بات کرنا وہ چھوڑ دیتا ہے، اور غلط اور بیکار باتوں میں نہیں وہ پڑتا، اس کو چھوڑ دیتا. وہ جو ہے اس کا صوم ہے. جو اسے سارے کام کرتا ہے اس کا سیام ہے. اب ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو، ہم کیا کرتے ہیں. انفارچونیٹلی صوم کے درجے تک نہیں ہے. جب تک ہمیں شعور ہی نہیں ہے. اب اتنے دن ہو گئے مجھے یہ آپ کو کلیئر، تو ہم نے تو سارے 10-20 روزے تو ہم نے پھر سیام میں گزار لیے. اب چلے اللہ تعالیٰ کے پاس 10 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور دیا. اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دو، اس کو صوم کے لیول تک کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک اپنا جو ہے نا، جب تک ہمارے لیے کلیئر نہیں ہوگا تب ہم اس لیول تک نہیں پہنچ پائیں گے. عبادت ہے واقعی صحیح بات. دعا کیا ہے؟ ایک مجبوری ہے.
بالکل ویسے جیسے آکسیجن کی میں نے مثال دی تھی، زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے، اگر ہم نہیں لیتے تو کیا ہوتا ہے، ہم مر جاتے ہیں. اسی طرح دعا جو ہے ایک مجبوری ہے، اسی طرح روح کی پکار جو ہے وہ دعا ہے. اس کی اتنی مطلب ہم کہتے ہیں نا دعا جو ہے، آپ نے ابھی کیا بولا تھا، عبادت ہے یا مغز کا اس کا لفظ استعمال قرآن کے لفظ آتے ہیں، تو اگر اس کی ٹرمینالوجی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، دعا کے ذریعے اللہ سے سیدھا کنیکشن میرا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ میرے لیے دعا کر دے، وہ کر دی، اللہ تعالیٰ کہتی ہے میں تیرے قریب ہوں، مجھ سے مانگ، ڈائریکٹلی مانگ، دوسروں پہ رلائی نہ کر کہ دوسروں کی میں بات سنتا ہوں، میں سب کی بات سنتا ہوں، میں سب سے جو ہے محبت کرتا ہوں. قبر میں کتنے قسم کے لوگ جو ہے اتارے جاتے ہیں. آپ کے یہ تو آپ کے عمل کے اوپر ہوگا نا. اوکے، میں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ 2 طرح کے لوگ قبر میں ڈالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک وہ جن کو کپڑا جو ہے وہ چھوتا بھی نہیں ہے، اتنی پاک روحیں ہوتی ہیں، دوسرے کیڑے مکوڑے اور کسی اور نے چھونا تو دور کی بات ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بدکار ہوتے ہیں، بدبودار ہوتے ہیں، ان کو فرشتے بھی چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے، پھر میں نے دی تھی مثال، جب وہ ہر آسمان پہ لے کے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں خوشبو میں لپیٹ کے اور ان خوشبو والا کہ میری روح کیسی ہوگی، خوشبودار ہوگی یا بدبودار ہوگی. تو اس طرح کے قبر میں لوگ جاتے ہیں جن کو کوئی کیڑا مکوڑا نہیں چھوتا، وہ بھی لوگ ہوں گے. یہ نہیں کہ نہیں، ہم کہہ نہیں سکتے سارے جو زمین میں گئے ہیں تو ان کو کیڑے مکوڑے ہی کھائیں گے. یہ ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہیں کہ جو صالحین ہیں جیسے انبیاء زمین میں ہیں دفن کیے گئے، ان کو کوئی مٹی تک نہیں چھو سکے گی. اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ وہ فرشتے بھی ان سے توبہ مانگتے ہیں کہ ہم نے ان کی روح کو قبض کرنا ہے. اور مخلص اور مخلص کا جو ہے ٹرم ہم نے کی تھی، کسی کے لیے اخلاص رکھتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں اس کے لیے. جس کو اللہ تعالیٰ چن لے ہاں. اور جس کو جس پہ چنا جائے. اللہ تعالیٰ کی چن لے. مجھے ٹرم لفظ بول کے بتائیں، مخلص کون ہے؟ مخلص وہ ہوتا ہے جس کے لیے جس چنا جائے. جو چنا جائے. اوکے، مخلص وہ جو اخلاص والا ہے. گڈ، ایکسلنٹ. کہ مخلص جو ہم کام کرتے ہیں خالص نیت کے ساتھ، اور مخلص جس کو اللہ چن لیتا ہے، جیسے پیغمبروں کو اللہ نے چن لیا نا، وہ ان کے لیے مخلص کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. سب سے بڑی امانت کون سی ہے ہمارے پاس اس وقت دین کے علاوہ؟ اس میں نے 3 چیزیں گنوائی تھی. ہاں، جسم، روح، گڈ. زندگی، جسم اینڈ روح، وقت. یہ 3 جو ہے امانتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی. یہ ہم اس کو کس طرح سے گزارتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے پوچھنا ہے، کیونکہ جو اسلام ہے وہ نعمت ہے. اسلام کو کون سا حکم سب سے کبھی کہا گیا تھا کہ پسندیدہ نہیں ہے؟ وہ تو ہے، وہ اس کو نا اسکالرز نے کبھی کہا ہے، ساری چیزوں سے چھوڑ کے اس چیز پہ آ گئے. سود، نہ شراب کو، نہ زنا کو، حتیٰ کہ وہ حرام ہے، سود کو ڈائریکٹلی کہہ دیا، کیونکہ جنگ ہے. ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے سود حرام ہے؟ واقعی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی لفظ نہیں کہا ہے سود حرام ہے. سود کے جو نقصانات گنوا کے یہ چیز اندر ان کے ٹھونپ دی گئی تھی کہ اس کے یہ نقصانات ہیں. آہستہ آہستہ تدریجاً یہ حکم دیا گیا تھا. اور جو احادیث سے پتہ چلتا ہے، باقی ساری ریفرنسز ملتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے انڈائریکٹلی دس از حرام. اور اسی لیے کبھی ہے کیونکہ سود کھانے والا پھر اس کی جو لائف ہے، استغفر اللہ، پھر دیکھیں اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں. کسی بھی عبادت کو کرنے کے لیے کیا مطلوب ہے؟ کوئی بھی عبادت، مجھے پتا تھا آپ نے یہی جواب دینا ہے. عبادت کی روح کا پتہ ہوگا میں کر کے آ رہی ہوں، پھر ہی اخلاص بھی آئے گا نا. جب پتہ ہی نہیں میں کر کے رہی ہوں، صرف خالص نیت کر لوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے. پہلے عبادت جو بھی میں عبادت کر رہی ہوں اس کی روح کو پہنچوں گی کہ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، کیوں پڑھنے جا رہی ہوں، اللہ کے سامنے حاضری دینے جا رہی ہوں، تو پھر ہی خالص میری ہوگی نا. جب میں وضو کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، اللہ اکبر کر کے نکل جاتی، پتہ ہی نہیں کس کے آگے کھڑی ہوئی ہوں، تو اس کے اندر وہ روح نہیں آتی. یا ایھا الذین آمنوا کی پکار مدنی صورتوں کی ہے یا مکی صورتوں کی؟ مدنی. مکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے نبی ان سے کہہ دو، ابھی ہم نے کل ہی اس کو کور کیا ہے. یہ مدنی صورتوں کی پکار ہے کہ جب مومن ایمان لے آئے، وہ ایمان میں داخل ہو گئے، تو پھر ان کو یہ کہا گیا. یا ایھا الذین کی پکار مدنی صورتوں میں کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اور پختہ ہو جائے گا، بار بار اللہ کی محبت کا وہ اندازہ کر لیں تاکہ مومن جو ہے وہ توجہ سے اللہ تعالیٰ کی بات سنیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں. اور ابن عباس نے کیا کہا تھا کہ جب بھی مومن کی پکار آتی تو اس کے مطلب ہے اللہ تعالیٰ کسی کام کو منع کرنے کا حکم دے رہا ہے یا کسی چیز کو اپنانے کا حکم دے رہا ہے، تو اپنے کان کھڑے کر لو. ہم یا ایھا الذین آمنوا ہے نا،
تو ہم کہ اس کے لیے میرے لیے وہ حکم ہے. مکہ کے لوگ مخلص تھے یا مخلص تھے؟ مخلص. وہ مخلص تھے، مخلص تھے. انہوں نے خود وہ راستہ چوز کیا تھا، اللہ نے ان کو نہیں چوز کیا تھا. چنے ہوئے لوگ تھے لیکن ان کو مجبور نہیں کیا گیا تھا. نبیوں کو یو ہیو ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے، وہ اپنی ول پاور سے جو اس راستے کو چوز کر رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کا کن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا یو ہیو ٹو ڈو اٹ. نبی جیسا بھی ہو یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اور کچے پکے جو مسلمان تھے ان کو کیسا بنایا؟ جب اللہ تعالیٰ نے بار بار یا ایھا الذین آمنوا کہا تو کچے پکے مسلمانوں پھر ان کا کیا لیول ہو گیا تھا؟ نہیں وہ پکے مسلمان بنتے گے نا جب بار بار آپ کسی چیز کا اقرار کرتے ہو، آپ اس کو جتاتے ہو، تو آہستہ آہستہ آپ کہتے ہو بار بار اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہا ہے تو میں اپنے اندر دیکھوں، میرے اندر تو وہ کبھی نہیں ہے. تو ان کے لیول جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، جس سے میں پازیٹیوٹی نظر آئی تھی کہ ہم پازیٹیو چیز کو دیکھتے ہیں نا، کسی بھی نیگیٹو چیز میں پازیٹیو کو دیکھیں گے تو وہ میرا برین اس چیز کو لیتا ہے، تو وہ اسی طرح میرا ایکشن بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر یا ایھا الذین آمنوا کی بار بار پکار پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ آگے آگے آ جائیں پلیز. کیا کرنا ہے ہمیں بار بار پکار پہ؟ کیا چاہ رہے ہیں جو بھی حکم دیا جا رہا ہے اسے یہ میرے لیے اللہ ہے. ایمان والے بن کے دکھائیں. اس کے کیا ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھنا. دوسری بات یہ کہ ایمان کی حلاوت کو بڑھانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتے ہیں نا، وہ آپ کے اندر جذبہ آئے. اور تیسری اپنی ہدایت کی فکر کرنا، دوسروں کی نہیں. ہمارے اندر غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم دوسروں کی فکر شروع کر دیتے ہیں. پہلے اپنی سیٹ بیلٹ تو باندھ لیں. میری سیٹ بیلٹ کھلی ہوئی، دوسروں کی میں باندھنے کی کوشش کر رہی ہوں. پتہ کہ دنیا کا بھی رول یہی نا، ایئرپورٹ پہ بیٹھتے ہیں جو اپنی گاڑی میں بیٹھتے کیا کہتے ہیں؟ پٹ یور بیلٹ آن، پٹ یور ماسک آن. اپنے آپ کو بچاؤ پھر دوسرے کو بچاؤ. ہم کہتے ہیں میں نے سیکھ لیا، دوسروں کو بچاتی ہوں، آپ رہنے دیتے ہیں.